میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار۔ سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان۔ جاسوس۔ رائل نیپال ایئر لائنس کے جہاز نے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت حقیقتاً میں ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ حال میں یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی، پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے پہلے بھی کئی بار مجھ پر گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال تک مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کے بعد اب میں ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، اور اب بات یہاں تک آن پہنچی تھی۔ ایک طرف آزادی، اپنا وطن، اپنا گھر اور گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں کے درمیان محض چند منٹوں کا فرق تھا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 AK دیے، لیکن ہر بار تو 3 AK نہیں ملتے۔ اب تو یہ آخری داؤ تھا، اگر بازی الٹی پڑ گئی تو۔ خوف کی لہر نے مجھے ایک جھٹکا سا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ رب ذوالجلال والاکرام کی رضا کا محتاج اور طلبگار ہوتا ہے۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹ کی مدھم آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹ کھولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز کی اس جانب کی کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال یعنی کہ 1158 دن، اور ان 1158 دنوں میں بیتے ہوئے ان گنت واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر رہے تھے۔ جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹ نے بتایا کہ اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں، اور دریائے کرنافلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ ڈیلٹا درجنوں پارٹوں میں تقسیم میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی ترچھی شعاؤں نے دریائے کرنافلی کی درجنوں شاخوں میں ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی منظر کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کو مشرقی پاکستان علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لیے ہمارا دیش تمار دیش سنار دیش کہنا پڑا، لیکن یہ تو محض عکس تھا، فریب نظر تھا، جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو 2 لخت کر دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے دماغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنوں کو برا لگے، میں اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ جیسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ویسے ہی اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان کہنے سے اپنائیت کا ایک اندیکھا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنا تھا پھر سابق ہو گیا، رشتہ قائم رہے تو سابق پھر اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بینکاک تک کا سفر 6 گھنٹے کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی، اور جہاں آن کے رکا وہ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی TJV تربیلا جوائنٹ وینچر میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشنز افیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، کمپنی نے بہت سی سہولیات دے رکھی تھی، زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی، ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کبھی چینی امداد اور کبھی چھٹے امریکی بحری بیڑے کی عنقریب آمد کے مرصدے سنائے جا رہے تھے۔ UNO میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ کی قرارداد، جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وفد کے سربراہ نے پھاڑ دی تھی۔ یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ چند دنوں میں بھارت گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کی عوض مقبوضہ کشمیر تشتری میں رکھ کر ہمیں پیش کر دے گا۔ جنرل نیاسی ان دنوں مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی تھی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے، اور بھارتی ٹینک میری لاش پر ہی گزر کر ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان خوش کن دعووں سے بہلائے گئے دل پر BBC کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہے، اور جنرل نیازی نے اس رسم کی ادائیگی کے لیے اپنے پرانے ساتھ بھارتی جنرل اواڑا کو دعوت دی ہے۔ یقین جانیے پہلے تو اس خبر کو سچ ماننے پر دل ٹکا ہی نہیں کہ مسلمان ہندو کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔
محمد بن قاسم کا چند ہزار جوانوں کے ساتھ راجہ دہر کو شکست دینا، محمود غزنوی کے 17 حملے جن میں سواروں کی تعداد کبھی بھی 10,000 سے زیادہ نہ تھی، ہندوستان بھر کے راجاؤں کی لاکھوں کی افواج کو ہر بار شکست دینا اور سومنات تک جا پہنچنا، اور بے شمار زر و جوہرات کو ٹھکرا کر سومنات کے بت کو پاش کر کے تاریخ میں خود کو بت فروش کی بجائے بت شکن کہلانا، ہندوؤں کی سب سے زیادہ بہادر ذات، راجپوتوں کی سب سے اعلیٰ نسل سورج بانسی کی جودہ بائی سے شہنشاہ اکبر کا شادی کرنا، جبکہ ہندوؤں کے دھرم کے مطابق ان پر مسلمان کا سایہ پڑنے سے بھی وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو 4 مرتبہ شکست دینا، ہر بار اس سے اپنے پاؤں دلوا کے اسے چھوڑ دینا، وہ قوم جو مدینہ کی گلیوں سے نکل کر ایک طرف افریقہ کو فتح کر کے یورپ میں اسپین اور امبالیہ تک جا پہنچی اور دوسری طرف ایران، افغانستان، ہندوستان، مشرقی روس کی ریاستوں کو فتح کر کے ملیشیا اور انڈونیشیا تک اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑے، وہ قوم جس میں حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان جیسے دلیر جرنیل پیدا ہوئے ہوں، جن کا نام سنتے ہی غیر مسلم حکمران خوف سے کانپنے لگ جاتے تھے۔ اس قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعداد اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو مجبور ہوئی، جس پر ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی کامیابیوں کے تسلسل میں یخلقت یہ ناکامی اور اتنی بڑی ناکامی جس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا، یہ ناکامی بلا جواز نہ تھی، اس کی وجہ ہمیشہ کی طرح غداروں کا کردار تھا۔ مسلمانوں کو جب کبھی ہزیمت کا سامنا ہوا، اس کی وجہ محض اور محض غداروں کا کردار تھا، اور 1971 میں مشرقی پاکستان کے بھولے بھالے عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا کہ وہ مغربی پاکستانیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے، اور پھر سب کچھ لٹ جانے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہی غدار لیڈروں کا جو حشر کیا گیا وہ سب جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اس مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے تربیلا سے نکل گیا۔ جب ذرا حواس سنبھالے تو میں جہلم سے بھی آگے آ چکا تھا۔ اس وقت میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ حواس ذرا سنبھالے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اسے ملک و ملت کے مفاد پر نچھاور کروں۔ کمپنی کا جنرل منیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکی کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا، قوموں کی تاریخ میں اتراؤ چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کو نصر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشکند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ 65 کی جنگ میں پاکستانی سرحد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دلی سے الہ آباد منتقل کر دیا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 8 میل کے فاصلے پر سیال کوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر کی دوپہر کو لاہور جم خان میں چھوٹا پیگ پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھمب جوڑیاں کی چھاؤنی پر ہمارا بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر خیم کھرن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں یا ہوائی اڈوں پر ہی کھڑے کھڑے تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے 6 ماگ 19 جہازوں کو 45 سیکنڈ میں ماگ 19 سے کم تر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا مل کر گھونسا بن جاتا ہے۔ ہم اس وقت الگ الگ نہیں تھے، بلکہ پوری قوم ایک گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی
घोंसे से ऐसा डरता है कि शहीद मिल्लत लियाकत अली खान ने भारत को सिर्फ घोंसा ही दिखाया था कि भारत डर कर अपनी फौजों को बॉर्डर से बहुत पीछे हटा कर ले गया। लेकिन अफसोस अब हमारी कौम सियासी लीडरों के बहकावे में आकर तकसीम हो गई थी, जिसका नतीजा हमें इस शिकस्त की सूरत में मिला। मैंने जनरल मैनेजर को कहा कि तुम मुझे बच्चे की पैदाइश की मुबारकबाद दो, क्योंकि ये बच्चा एक नई शहर की नवीद लेकर आया है। कहने को तो मैं दिल को बहुत ढार्स बधाता रहा, लेकिन काबू में आ ही नहीं रहा था। बिल आखिर जनवरी 1972 के दूसरे अशरे में मैंने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। 1 माह का नोटिस पीरियड पूरा करके मैं अपनी फैमिली को अपने आबाई गांव में छोड़कर रावलपिंडी और अफवाज पाकिस्तान के एक इंतहाई हसास इदारे में जाकर खुद को किसी भी किस्म के खतरनाक काम करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर पेश कर दिया। इदारे के हुकाम पहले तो हैरान हुए, इस मायूसी के दौर में एक सिविलियन इस तरह खुद को बतौर रज़ाकार पेश कर रहा है। करीबन 20 रोज मेरे मुख्तलिफ इकसाम के इंटरव्यू होते रहे। इस दौरान उन्होंने अपने ज़राए से मेरे पूरे मासी को खंगाल डाला। जब वो पूरे तौर पर मुतमईन हो गए तो उन्होंने मुझे दरपेश आने वाली मुश्किलात, जिंदगी के खतरे और पकड़े जाने की सूरत में इंतहाई तशद्दुद से डराना चाहा, क्योंकि वो चाहते थे कि इस इदारे के लिए काम करने का मेरा इरादा अगर महज एक वक्ती जनून है तो मैं वापस लौट जाऊं। लेकिन मेरी साबित कदमी से जब उन्होंने देखा कि मैं वक्ती जनून का शिकार नहीं बल्कि अपने वतन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए दिल की गहराइयों से तैयार हूँ, तो पहली मुलाकात से ही 1 माह के अंदर मुझे बाकायदा तौर पर इदारे में शामिल कर लिया गया और 1 हफ्ते के अंदर मेरी तरबियत शुरू कर दी गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।